الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد عابد خان ہوں۔ ناظرین، پچھلے چند دنوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیسے کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مختلف آپ کو بتا رہا ہوں۔ کبھی میں بتاتا ہوں انبیاء کس طرح حمد اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اور کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیسے کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد کیسے کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنتی جو ہوں گے، جنت میں ان کی جو مصروفیت ہوگی، اس مصروفیت میں سے ایک کام ان کا یہ ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔ چنانچہ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید سے یہ بات ثابت کریں گے کہ جنتی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کس طرح کریں گے۔ تو سب سے پہلے پارہ نمبر 22 ہے، سورت نمبر 35 ہے فاطر، اس کی آیت نمبر 34-35 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا وارث بنایا الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہوا تھا۔ ناظرین دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی چنے ہوئے بندے کن کو کہہ رہے ہیں؟ امت مسلمہ کو، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ، میں نے تمہیں کتاب کی وراثت کے لیے چن لیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارث بنایا ہے قرآن پاک کا، تو ہم نے وارث بن کے دکھانا ہے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ایک اچھے وارث بنیں یا برے وارث بنیں۔ جو اچھا وارث ہوتا ہے وہ وراثت کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کے ہر جو ہے اس کے ڈیمیج کا خیال رکھتا ہے، اور ہر طریقے سے اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتا ہے۔ تو اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث بنا دیا اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ بھی دیا کہ اے امت مسلمہ، میں نے اس کتاب کی وراثت کے لیے تمہیں چن لیا، اس کا وارث بنانے کے لیے آپ لوگوں کو چن لیا۔ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کتاب کو اور اس کتاب کے علم کو ہم اپنے سینے میں محفوظ کریں، ہم اپنے سینے میں محفوظ کریں، اس کا پرچار کریں، ہم اسے آگے پھیلائیں، اپنی اولاد، اپنی نئی نسل کو اس کتاب سے روشناس کروائیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کی تفاسیر کو سمجھیں۔ تو یہ ہم نے اس کی وراثت کا حق ادا کر دیا۔ اور سب سے بڑا حق کیا ہے کہ یہ کتاب جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، ہم اس کتاب پر عمل کریں، تو پھر وراثت کا صحیح معنی میں حق ادا ہوگا۔ تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اچھے وارث بننا ہے کہ برے وارث بننا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وارثوں کی خود ہی تقسیم کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ورثاء کے پھر 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ ظالم لنفسہ، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے گناہ گار۔ تو پتہ چلا جو گناہ گار ہے وہ بظاہر تو گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم لنفسہ ہی کہا ہے کہ وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ نقصان اگرچہ بظاہر کسی اور کا کر رہا ہے، لیکن نقصان وہ اپنا ہی کر رہا ہے، اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہے۔ تو پہلا کیا فرمایا؟ ظالم لنفسہ، اپنی جان پر ظلم کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے ایک گروہ ہے وہ میانہ رو ہے، یعنی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور کبھی ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں اور نیکیوں پر بھی وہ گامزن رہتے ہیں۔
وہ ہے مقتصد، یعنی میانہ روی کے ساتھ وہ دین پر چل رہے ہیں۔ جو ظالم لنفسہ ہیں تو وہ تو اتر گئے پٹری سے اتر گئے، اور جو منہم مقتصد ہے وہ میانہ روی کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بِإِذْنِ اللہ، اور اس میں سے وہ سابقٌ بالخیرات ہے، نیکیوں میں بہت آگے چلے جانے والے، نیکیوں میں بہت آگے چلے جانے والے۔ تو پھر قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین گروہوں کا ذکر کیا ہے، قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر۔ صحابہ کرام میں بھی یہ تین گروہ تھے، سابق بالخیرات، مقتصد اور ظالم لنفسہ، ان میں بھی ایسے تھے۔ وہ اگرچہ ان کا لیول اور تھا، ان کا لیول اور تھا، اور ہمارا لیول اور ہے، اور جیسے جیسے یہ امت آگے بڑھتی جائے گی قیامت تک گروہ یہ تین ہی رہیں گے، لیکن ہر ایک کا لیول اور طرح کا ہوگا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو آج کے سابقون بالخیرات ہیں وہ صحابہ کرام کے دور کے سابقون بالخیرات ان جیسے ہو جائیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی پاسبل نہیں ہوا ہے کہ جو آج کے ظالم لنفسہ ہیں اس وقت کے جو ظالم لنفسہ ہیں اس کے برابر ہو جائیں، ایسا بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ تین گروہ ہر وقت قیامت تک یہ رہیں گے، لیکن ہر دور کے جو لوگ ہوں گے ان کا لیول اپنا ہوگا۔ اور آگے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوگا۔ پھر فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب کیا چیز ہے اللہ کا؟ ذَلِكَ، یہ، یعنی اے امت مسلمہ، آپ کو اس کتاب کا جو وارث بنایا ہے، یہ آپ کو وارث بنانا اس کو معمولی بات نہ سمجھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو بھی وارث بنا سکتا تھا، یہ تمہیں وارث بنایا، تمہیں ایمان عطا فرمایا، تمہیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائی، تو اس کتاب کا تمہیں وارث بنا دیا۔ یہ چھوٹا نہ سمجھو، بہت بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ فرمایا ذالک، بات دراصل یہ ہے کہ هو الفضل الکبیر، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا، جس کتاب کو اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، جس کتاب کو آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، زمینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا تمہیں وارث بنا دیا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو منتخب کر لیتا ہے اس کتاب کی جو ہے اس کے لیے وراثت کے لیے، نصارہ کو منتخب کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری اقوام کو چھوڑ کے اے امت مسلمہ تمہیں منتخب کیا، تو یہ چھوٹا فضل نہیں ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بڑا فضل اس طرح ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑے فضل کی جزا میں جنات عدن، تمہیں جنت عدن عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عدن عطا فرمائے گا، اور یدخلونہا، آپ یہ جو امت مسلمہ ہے یہ ساری اس میں داخل ہو جائے گی۔ اب تین گروہ بتائے نا، ایک سابقون بالخیرات، وہ تو سیدھے جائیں گے جنت میں، مقتصدن، وہ اپنا حساب کتاب جو ہے وہ جھیل کر جائیں گے، جو میانہ وہ ہیں آخر کار وہ بھی چلے جائیں گے، اور جو ہے ظالم لنفسہ ہی، یہ جب تک یہ اپنے تمام گناہوں کی سزا بھگت نہیں لیں گے یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ ایک جو جہنمی جہنم میں موجود ہوگا اس کے پاس صرف ایک رتی برابر نکی رہ جائے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ کلمہ اس نے پڑھا ہوگا، ایمان۔ اور پتہ نہیں ہے کب یہ وقت آئے گا، جہنم میں جلتے 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 وہ کوئلہ بن جائے گا، اور پھر جا کے جب اس کی سارے گناہ جو ہوں گے ان کی سزائیں وہ بھگت لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کتنے 100 سال بعد یہ موقع آئے گا یا کتنے 1000 سال بعد یہ موقع آئے گا، لیکن آخر کار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری جہنمی کو بھی جو جنتی ہوگا وہاں سے جہنم سے نکالے گا، اور وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کر دے گا۔ تو آخر کار یہ تینوں گروہ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا جنات عدن یدخلونہا، یہ سارے گروہ جنات عدن میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ بھی فضل کبیر کی ایک جو ہے مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پہ ان کو پہنائے جائیں گے زیور، اساور، کنگن پہنائے جائیں گے۔ کہاں کے؟ کس چیز کے ہوں گے؟ وہ ذہبن، وہ کنگن جو ہوں گے وہ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، واللؤلؤ،
اور ان کو موتی پہنائے جائیں گے، وہ موتی ان کنگنوں پہ بھی لگے ہوں گے اور گلے میں بھی موتیوں کے ان کو زیور پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت کے اندر ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا لباس ہوگا۔ اب یہاں ریشم کا لفظ استعمال ہوا، یہاں پہ ذہب کا لفظ استعمال ہوا، یہاں پہ لؤلؤ کا لفظ استعمال ہوا۔ اب کیا وہ جنت میں جو سونا ہے، جنت میں جو کنگن ہے، جنت میں جو موتی ہیں، جنت میں جو ریشم ہے، وہ یہ دنیا والے ریشم جیسا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ صرف سمجھانے کے لیے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم نے تو یہی سونا دیکھا ہے جو دنیا والا ہے، ہم نے تو یہی موتی دیکھے ہیں جو دنیا والے ہیں، ہم نے تو یہی ریشم دیکھا ہے جو دنیا والا ہے، تو پھر ہم نے تو یہی کنگن دیکھے ہیں جو دنیا والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ذہب کا، سونے کا، موتی کا، کنگن کا اور ریشم کا لفظ استعمال کیا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو یہ ساری نعمتیں جنت میں مل جائیں گی تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا، اور وہاں وہ کلمہ بولیں گے جس کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور جو ہمارا موضوع ہے، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس اللہ نے دکھ، درد، تکلیف کو ہم سے دور کر دیا۔ اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، جو ہمارا رب ہے بے شک بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حاضرین محترم، ناظرین کرام، یہ جو دعا ہے یہ ایک دعا بھی ہے۔ جب بھی آپ کسی تکلیف سے نکلیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو یاد کر دیجئے، یاد کر لیجئے۔ میں اس انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی یہ ساری آیتیں لکھ دوں گا، وہاں سے بھی آپ لے لیجئے گا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ جب بھی کسی تکلیف سے، کسی مصیبت سے آپ کو نجات ملے، کسی بھی تکلیف مصیبت سے، جہاں کہ آپ کو لگے کہ میں جو تھا میں حق پہ تھا اور میں فضول میں پھنسا ہوا تھا، کسی مقدمے میں، کسی تھانے کچہری میں یا کسی اور جھگڑے لڑائی میں آپ پھنس گئے ہوں اور وہاں سے آپ نکلیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا حمدیہ الفاظ کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مشکل مصیبت سے نکالا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ جنتی یہ دعا پڑھیں گے جنت میں، اور یہ پڑھتے ہی رہیں گے، اور پھر کہیں گے الذی احلنا، الذی احلنا دار المقامۃ، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے ہمیشہ کا گھر رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے جگہ بنائی۔ دار المقامہ یہ جنت کا دوسرا نام ہے، کہ وہ جگہ جہاں پہ چلے جانا ہے پھر نکلنا نہیں ہے، ہمیشہ کے رہنے کی جگہ۔ وہ اللہ جس نے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہمیں عطا فرمایا، ہمارے لیے وہاں پہ رہنا اللہ تعالیٰ نے جگہ بنا دی رہنے کی۔ من فضل ہی، اپنے فضل کے ساتھ، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ یہاں پہ نہ تو ہمیں کوئی رنج، تکلیف، مصیبت ہے، نہ ہمیں تھکاوٹ ہے، نہ ہمیں تھکاوٹ ہے، نہ ہمیں رنج ہے۔ تو یہ جنتی جو ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ تو یہ جنتیوں کا کلمہ ہوگا۔ جنت کے اندر جنتی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ ناظرین، اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو پارہ 24واں آتا ہے اور سورت نمبر 39 آتی ہے الزمر، اور اس کی آیت 73 اور 74 آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو فرشتے ہوں گے وہ جنتیوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے کے جائیں گے، جیسے اپنے نگرانی میں لے کر جاتے ہیں، اپنی نگرانی میں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو متقی لوگ ہیں ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، وہ فرشتے لے کر جائیں گے جنت کی طرف۔ اور گروہ در گروہ، پہلے 3 گروہوں کا ذکر کر دیا، پچھلی آیات جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہیں اس میں گروہوں کا ذکر کر دیا، اور ظالم لنفسہ ہی پہلا گروہ، مقتصد میں نہ رہو، سابقم بالخیرات نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جانے والے۔
اچھا ناظرین، 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے، تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں۔ بالکل اس بات کو اپنے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے سوچئے گا کہ ہم کس میں شامل ہیں۔ ہم ظالم للنفس میں ہیں، ہم مقتصد میں ہیں، یا ہم سابقم بالخیرات میں ہیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں سابقم بالخیرات میں شامل فرما، کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہو۔ ہم ہر وقت جب بھی کوئی نیکی کا کام ہو، ہم آگے بڑھ کے کریں، ہم آگے بڑھ کے کریں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ربنا یا اللہ مجھ کو عطا فرما اپنے ازواج میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، ربنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اپنے بیویوں سے، اور بیویاں کہیں گی اپنے خاوندوں سے، ازواج میں دونوں مطلب آ جاتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور متقیوں میں ہمیں آگے بڑھ جانے والا بنا، یعنی سابقم بالخیرات بنا دے، نیکی کے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کے آگے بڑھیں، آگے آگے ہم بڑھ کے کام کریں۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی طرف حکم دے گا کہ فرشتوں کو کہ انہوں جنت کی طرف لے جاؤ۔ تو جب وہ جنت میں حتیٰ اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے ان جنتیوں کے لیے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور جنت کے جو نگران ہوں گے وہ ان کو کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ آپ دیکھیں یہ دنیا میں جیسے ہم سلوٹ نہیں کوئی مارتا آفیسر کسی بڑے کو، تو ایسے کر کے وہ سلام کریں گے، لیکن میں بلا تشبیہ بلا مثال نہیں دے رہا، لیکن ایک مثال آئی تھی میں نے کر دی، لیکن بالکل جنت کے دنیا کے سلوٹ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے سلام کریں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ بس قرآن مجید فرقان میں بتا دیا کہ وہ فرشتے جو ہوں گے وہ جنتیوں کو کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، طب تم، آپ لوگوں کو پاک کر دیا گیا ہے، آپ لوگ پاک ہو گئے ہو، اور طب تم کا مطلب خوشبودار بھی ہے کہ آپ خوشبودار ہو گئے ہو، یعنی اتنے پاک ہو گئے ہو آپ کہ آپ سے خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے، گناہوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے آپ پاک ہو گئے ہو، طب تم فادخلوہا خالدین، اب اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، پکے پکے یہاں کے اب باسی بن جاؤ۔ اور جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے جنت کو، ادھر ادھر نظر دلائیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ کہیں گے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور جہاں ہم مرضی جنت میں جائیں، جہاں مرضی گھومیں پھریں، ہمیں کھلی چھٹی ہے یہاں پہ گھومنے پھرنے کی، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ آخری جملہ ہے نا عمل کرنے والوں کے لیے، اس پہ غور کریں، یہ عمل کریں گے تو کچھ ملے گا، عمل کریں گے تو کچھ ملے گا، بغیر عمل کے نہیں کچھ ملنا۔ تو اگر آپ عمل نہیں کرتے تو عمل کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے کہ ایمان یہ بھی ایک عمل کا حصہ ہے، ٹھیک ہے تو یہ عقیدہ، لیکن جب ایمان ہو تو پھر ہی عمل فائدہ مند ہوتا ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کیا فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اب جب ایمان مل گیا ہے تو اب آگے عمل کی باری ہے، تو پھر اب ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو سمجھنا یہ بھی ایک عمل ہے، اور یہ جو آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اس پہ قرآن پاک سمجھایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک طرح کا نیک عمل ہے۔ تو میں تو دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے اس عمل کے بدلے۔ آگے جناب تیسرے نمبر پر 11واں پارہ ہے اور سورت نمبر 10 ہے، سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ
جو ایمان لائے. ابھی میں ایمان کی بات کر رہا تھا تو ساتھ ہی ایمان کی بات بھی آ گئی, اور عمل کی بات کر رہا تھا ساتھ ہی اعمال صالحہ کی بات آ گئی. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, یہدیہم ربہم بایمانہم, اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے گا ان کے ایمان کے ساتھ. کس چیز کی ہدایت عطا فرمائے گا؟ اچھے اعمال کی ہدایت عطا فرمائے گا, جنت کی طرف کا راستہ ان کو دکھا دے گا. اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ ان کو دکھا دے گا, یعنی جو ایمان لائے اور عمل کرے. اب یہاں سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے, ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی ایمان کی, وعملوا الصالحات, اور اعمال صالحہ کی ہے. آگے فرما رہا ہے یہدی ربہم بایمانہم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا ان کے ایمان کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ جو ایک نماز پڑھے گا نا, اللہ تعالیٰ اسے 5 نمازوں کی توفیق عطا فرما دے گا. یہاں مطلب یہ ہے جو 100 روپے کی خیرات کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے 1000 روپے کی خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا. یعنی اس کا دل نیکیوں کی طرف متوجہ کر دے گا, نیکیوں کی طرف لگا دے گا. بری سوسائٹی سے اسے نفرت خود بخود ہو جائے گی, اچھی سوسائٹی اس کو پسند آنی شروع ہو جائے گی. کیا ہے یہ؟ اللہ کا کرم ہوگا. شرط کیا ہے؟ کہ وہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے. کچھ تو کرے, سٹارٹ تو کرے, آغاز تو کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو آغاز تو کر, تو آغاز کرے گا اعمال صالحہ کا تو پھر یہدیہم ربہم بایمانہم, تیرا رب آگے تجھے خود ہی ہدایت عطا فرما دے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پہ کچھ اس طرح کے ہی کلمات کہے گئے. فرمایا والذین جاؤنا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہمیں ڈھونڈتے ہیں, ہماری طرف آگے بڑھتے ہیں, ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں, ہم ان کے لیے اپنی طرف بڑھنے کے راستے آسان کر دیتے ہیں. یعنی وہ ان کو بری سوسائٹی بری لگنی شروع ہو جاتی ہے, اچھی سوسائٹی اچھے لگنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ان کو اچھا لگتا ہے, کسی پر ظلم زیادتی کرنا ان کو برا لگتا ہے, وہ نماز ان کو اچھی لگتی ہے اور گناہ کا کام ان کو برا لگتا ہے, شراب بری لگتی ہے اور زنا ان کو برا لگتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے, ان کو دکھا دیتا ہے. کون سی ہدایت؟ جو جنت کی طرف لے جانے والی ہو. کون سی جنت؟ فرمایا تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم, جنت نعیم, نعمتوں والی جنت, ایسی جنت کہ جس کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تجری من تحتہم الانہار, جس کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جا کے کریں گے کیا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام. وہاں پہ وہ جا کے ان کا دعویٰ, ان کی پکار کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم, سبحانک اللہم, یا اللہ تو پاک ہے, یا اللہ تو پاک ہے. و تحیتہم فیہا سلام, اور ان کا ملنا کیا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ؟ السلام علیکم, السلام علیکم. جنتی ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے اور ان کا اتنا مزہ آئے گا, اتنی خوشی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیتے ہوئے کہ وہ خوش ہو جائیں گے, ان کو فرحت محسوس ہوگی. تو تیسرا ان کا کام کیا ہوگا؟ تیسرا ہوگا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین, اور ان کا آخری دوسرا کلام یہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے الحمد للہ رب العالمین. یعنی سبحانک اللہم, الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین, اور آپس میں السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. مطلب اللہ کی حمد و ثنا اور مومنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا, یہی جنتیوں کے مشغلے ہوں گے. تو ناظرین کرام, جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں, اور جو جنتی ہیں جنت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے, تو پھر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دنیا میں ہی ہم بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا شروع کر دیں. تو میرا آج کے جو درس کا ہے مقصد اور موضوع وہ بھی یہی ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے تاکہ کہ جنتی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے, تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جنتی اللہ کی حمد کریں گے.
الحمدللہ کہیں گے، الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، سبحانک اللہم کہیں گے۔ تو کیوں نہ ہم دنیا کے اندر ہی جنتی اعمال اپنا لیں۔ دیکھیں نا، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اہل مغرب کی طرح ہوں، کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں یورپ جاؤں، وہ پاکستان میں رہ کے یورپ جیسی شکل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کا دل کرتا ہے امریکہ جاؤں، وہ پاکستان میں رہ کے امریکہ جیسی شکل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جس کا دل کرتا ہے کہ میں انڈیا جاؤں، وہ دنیا میں پاکستان میں رہ کے ہی وہ ہندوؤں جیسی شکل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ پیار ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ پیار کر رہا ہوتا ہے، شکل بھی ان جیسی بنا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہی ہوگا۔ تو کیوں نہ جب ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو کیوں نہ ہم جنتیوں کی مشابہت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو جنتیوں کا جو عمل بتا دیا، کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ نے الحمدللہ کہنا ہے، اور آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینا ہے۔ مسلمانوں کو اس لیے تو سلام کا بتایا گیا نا کہ السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ یہ جنتیوں کا یہ موافقت ہے، جنتیوں کے ساتھ ان جیسا بنانا ہے اپنے آپ کو، کہ ہم نے الحمدللہ کہہ کے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کر کے جنتیوں کی موافقت اختیار کرنی ہے، انبیاء کی موافقت اختیار کرنی ہے، فرشتوں کی موافقت اختیار کرنی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان جیسا کر دے، اور قیامت والے دن ہمیں بھی ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے۔ اور چونکہ ہم جنتیوں جیسے دنیا میں اعمال کرتے رہے، ان جیسے ہم بولتے رہے، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی وجہ سے ان کے اندر ہمیں بٹھا دے، ان کی صف میں ہمیں کھڑا کر دے کہ یہ دنیا کے اندر تمہارے جیسی شکل بنانے کی کوشش کرتے تھے، تمہارے جیسی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس لیے آج ہم نے ان کو تمہارے اندر ہی بٹھا دیا ہے، یہ تم سے محبت کرتے تھے۔ ناظرین، اسی پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا درس بہت اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ یہ آگے دوسروں تک پہنچے، آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ان تک بھی یہ دعوت پہنچے۔ تو یہ دعوت کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، اسے آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔